ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ آئی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پکڑا ان کو مشکلات نے، وَالضَّرَّاءُ، تکلیفوں نے، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ دین کے حوالے سے ان کے سامنے زمین کو ہلا دیا گیا، زلزلے آئے، حتیٰ یقول الرسول، اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو، ان نبیوں کے ساتھ، متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو ان مشکلات کے بعد پروردگار نے پھر اپنے ان خاص بندوں کو ہمیشہ خوشخبری سنائی، الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے بندو خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہے، اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بالکل ہی آزادانہ زندگی اپنی طبیعت کے مطابق جینا چاہتے ہیں، عیش و عشرت، خر مستیاں، جو اپنی سوچ فکر ہے اس کے مطابق جینا چاہتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بس جنت بھی ہمارے لیے پکی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ عجیب گمان کر رہے ہیں، کیا پچھلے لوگوں کی مثالیں ان تک کے نہیں پہنچی؟ کیا ہم یہ دیکھیں کہ کیا صحابہ کی مثالیں ہم تک نہیں پہنچی؟ اہل بیت کی مثالیں ہم تک نہیں پہنچی؟ میدان کربلا کے معاملات ہمارے سامنے نہیں ہیں کیا؟ کیا وہ جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہیں کیا؟ کیا انہیں اس عمر میں جب بچپنا تھا، چھوٹی عمر تھی، اس عمر میں ان کو یہ نہیں سنایا گیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ جب چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پھر بڑے ہو کر میدان کربلا سجنا، قربانیاں دینا، 70 تن قربان ہونا، یہ سارے معاملات جو درپیش آئے، یہ کیوں آئے؟ یہ مشکلات کیوں آئی؟ جبکہ ان لوگوں کو بچپن میں ہی جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا تھا، پھر بھی اس قدر مشکلات۔ تو اللہ فرماتے ہے کیا تمہارے سامنے ان پچھلی لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں کیا؟ جنت کو اس قدر تم نے آسان سمجھ رکھے اپنی ذات کے لیے؟ زندگیوں کو بدلو، تکلیفیں آئیں گی، اسلام کے حوالے سے کیا کچھ کیا تم لوگوں نے، پھر اس قدر آسانی کے ساتھ جنت کو تم وعدہ کر رہے ہو۔ میدان کربلا ہے، 80 تیر و تلوار کے زخم ہیں، امام علی مقام، وہ ذات کہ چھوٹی عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ لو، یہ میرے حسن حسین، چھوٹے میرے شہزادے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو بچپن میں جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا ہے۔ بڑھاپے کی عمر ہے، پردیسی کا عالم ہے، دین کی سربلندی کے لیے 80 تیر و تلوار کے زخم ہیں، 3 دن کی پیاس کی شدت ہے، 70 تن سامنے قربان ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، مستورات ہیں، ہر طرف سے دشمن ہے، اذان آئی، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ میدان کربلا میں بھی امام علی مقام نے نماز پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے سامنے پچھلے لوگوں کی مثالیں نہیں گزری کیا؟ تم جنت کو اس قدر آسان سمجھ رہے ہو کیا؟ تم خرمس زندگیاں، تم اگر اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ تم ماشاءاللہ سید زادے ہو، آل رسول ہو، شاہ صاحب کہلانا شروع کر دیا ہے اگر تم نے، تو تم اپنی زندگیوں کو تو دیکھو۔ اللہ کے نبی فرما گئے کہ میری اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوگی،
ہمیشہ ان کی یہ اکٹھے ہوں گی اور قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گی یہ دونوں۔ اور آج کل اس طرح کے القابات لینے والے لوگ، ان کی زندگیاں قرآن سے کافی دور نظر آتی ہیں، اور پھر ہاتھ چمانے، پاؤں چمانے، ہدیے لینے، عیش و عشرت، بڑی بڑی گاڑیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو وہ کہتے ہیں نا، آئیں گی قبریں لگیں گی خبریں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر دنیا میں بیٹھ کر ہاتھ پاؤں چماتے ہوئے، ہدیے بٹورتے ہوئے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے تھے۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں نا، ان کی زندگی کا موازنہ تو کرو، اسلام کے لیے انہوں نے کتنا قربانیاں دی ہے، کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ قربان کے لیے تن من دھن قربان کر دیا۔ اور وہ لوگ تھے کہ جن کے اس عمر آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں لکھ دیے گئے تھے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا موازنہ کریں، کس قدر تکلیفات، کتنا دین کے لیے وہ چلتے رہے، ہمیشہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے قدم کو پیچھے نہ رکھا۔ 7,000 کا چھوٹا لشکر تھا، آگے سے 40,000 کا لشکر جرار آ گیا، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ ٹکرا گئے۔ 18,000 کا چھوٹا لشکر تھا، یمامہ کے میدان میں 30,000 کا لشکر سامنے آیا، وہ دین کی سربلندی کے لیے ٹکرا گئے۔ انہیں پتہ تھا ہماری گردن ابھی جدا ہونے والی ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے دین تھا نا، اسلام تھا نا، ایک جذبہ تھا نا۔ میں اور آپ بس یہیں تک آ کے اور مختصر سی زندگی کے معاملات اور دور تک دین سے تعلق بھی نظر نہ آئے، اور جنت کی ٹکٹیں بانٹتے پھر رہے ہیں، یا ہم نے سال کے بعد پورا سال مسجد بھی نہیں جاتے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی احکام کا پتہ ہی نہیں ہے، سال کے بعد جا کے ہم محفل نعت خوانی کر لیں اور اس کے اندر بھی عجیب عجیب معاملات، بس وہ آنے والوں کو بھی جنت کی ٹکٹ تقسیم کر دی گئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس قدر آسانی کے ساتھ؟ کیا پچھلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے نہیں پہنچی کیا، جو تم سے پہلے گزرے؟ انہیں دین کی سربلندی کے لیے مشکلات آئے، مستہم الباسا، تکلیفوں نے انہیں آن پکڑا تھا دین کے لیے۔ مکی زندگی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس قدر مشکلات تھی۔ طائف کی وادی میں اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر پریشان کیا گیا تھا، آپ تڑپ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر کتنی وقت تک بے ہوشی کا عالم، جو ہی آنکھ کھلی سب سے پہلے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا۔ اور دین کی سربلندی کے لیے آگے کسی ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے، اور کفر میں کہیں کوئی بیٹا نظر آ رہا ہے، کہیں بھائی نظر آ رہا ہے، کہیں چاچا نظر آ رہا ہے، کہیں بھتیجا نظر آ رہا ہے، لڑائی جاری ہے، گردنیں اڑائی جا رہی ہیں دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ کام کیا ان لوگوں نے۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں، ایسی ذات کے جن کے دین پر احسانات ہیں، ایسے لوگ جن کی قوت سے دین کو قوت ملی ہے، ایسے لوگ جن کی محنت سے دین آگے طاقتور ہوا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر پروردگار نے کہہ دیا کہ میں پوری کائنات کو جنت عطا کروں گا، ایک شخص کو جہنم میں پھینک دوں گا، تو میں اللہ کا غضب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں سوچوں گا کہیں وہ شخص جہنم میں جانے والا میں تو نہیں ہوں۔ ہم نے بس نماز پڑھ لی، یا ہم نے بس تھوڑا سا دین کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو گئے، بس مست ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ بس جنت تو ہمارے قدموں میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے گزر گئی ہیں، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو کہ دین کے حوالے سے تمہیں کتنی مشکلات آئی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مولوی طبقہ، ہم بس ہمارے ہاتھ پاؤں چومے جائیں، ہم سے کوئی اس طرح کی بات نہ کیجیے، نہ ہم سے پوچھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو منبر و محراب کے وارث ہیں نا، اور یہ بھی نہیں کہ آگے پوچھنے والا کوئی اصلاح چاہتا ہے، نہیں، آگے بھی پوچھنے والے اور اعتراضات اٹھانے والے ان کی طبیعت بھی یہ نہیں ہوتی کہ حضرت کی اصلاح ہو جائے کوئی بہترین نانا، وہ بھی ایک روب جمانے کے لیے ہوتا ہے نا معاملہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، ہم پر کوئی اعتراض کر رہے وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں ہے۔ یہ طبیعتیں ہو گئی ہیں، دین کے لیے کوئی تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی پریشانی، کوئی برداشت قوت بالکل ختم ہے۔
تو فرمایا کہ پچھلے لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو مشکلات نے آ کے چھوا پکڑا، وَالضَّرَّا تکلیفیں آئی، وَزُلْزِلُوا یہاں تک کہ ان کے لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے لیے زمین پر زلزلے برپا کر دیے گئے، دین کی تکلیفات اس قدر ان کے سامنے آئی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ جس طرح کہ علماء صاحب نے کہا تھا نا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ تو اس قدر جنونی ہو گئے تھے، فرمایا یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی۔ وہ تو پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے، وہ طوفانوں سے بھی، بڑے بڑے طوفانوں سے بھی ٹکرا جاتے، انہوں نے تو سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑا دیے دین کی اشاعت کے لیے۔ میں اور آپ مسلمان کہلانے والے، میں اور آپ دین کے حوالے سے ہر وقت عقائد میں بحث کرنے والے، دیکھیں میری اور آپ کی وجہ سے دین کو کتنا نفع پہنچا ہے، میرے اور آپ کے وجود سے دین کی سربلندی کے حوالے سے کتنا فائدہ ہوا ہے، میں نے اور آپ نے امت مسلمہ کو کتنا فائدہ دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ ان پچھلے لوگوں کی زندگی کو دیکھو، اس قدر پریشانی آئی حتیٰ کہ کئی انبیاء اور ایمان والے بول پڑے، پروردگار دین کے حوالے سے کب تیری اب مدد پہنچے گی، اس قدر مشکلات آئی۔ پھر پروردگار نے فرمایا اے ایمان والو اور اے میرے انبیاء سن لو، ان قریب اللہ کی مدد تم پر پہنچنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کو ان کی مدد کی بھی۔ ہمارا کردار، ہمارا انداز، ہمارے معاملات زندگی ایسے خراب ہوئے کہ ہم نے ذاتی طور پہ کوشش کی ہی نہیں، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ان سے پوچھے گا۔ جی بھئی میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ کوئی ابابیل ہی بھیج دین کے لیے، جو تیرے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، دین میں عجیب کوئی ابابیل ہی بھیج دیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم ابابیل نہیں ہیں کیا؟ ابابیل اس دور میں آتے ہیں جس دور میں دین کا کوئی شاہکار موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس وقت ابابیل آتے ہیں۔ ابابیل اور اللہ کی طرف سے مدد اس وقت آتی ہے جب ادھر سے 313 بغیر ساز و سامان کے، آگے سے لشکر جرار ساز و سامان کے ساتھ، اس وقت اللہ کی مدد کے لیے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ مدد کرتے ہیں۔ اور جس وقت ایک سپر پاور ہو، ایک بہترین طاقت ہو، ایٹمی طاقت ہو، سب کچھ مہیا ہو، اس قدر تعداد ہو مسلمانوں کی، آگے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کرے اللہ ابابیل بھیج۔ ارے کون ابابیل؟ میں اور آپ ابابیل ہیں اس وقت دین اسلام کے لیے۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے کوئی آنے والی مدد نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دین کی اشاعت کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے، سہمے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم ابابیل تھے، تمہیں سب کچھ عطا کیا جا رہا تھا، تمہارے پاس طاقت بھی دی، سماعت بھی تھی، بصارت بھی دی، دین کی اشاعت کے حوالے کے لیے تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس کمایا، کھایا، جیا، سو گئے، خرمست ہو گئے۔ اور پھر دعوے تمہارے جنت کے کمال تھے، وہ دعوے جو صحابہ نے بھی نہیں کیے۔ آج دیکھ لیں کہ اللہ نے اگر ظاہراً چھوٹی سی عزت دے دی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی پیر بن گیا ہے، کوئی شاہ صاحب کہلانے لگ گیا ہے، وہ اس وقت جنت کے مالک ہیں عوام الناس کے سامنے، اور عوام الناس اسی جنت کو لوٹنے کے لیے ان کو ہدیے اس قدر دی جا رہی ہے اور وہ ہدیے بٹورے جا رہے ہیں۔ جنت کو ہم نے مذاق بنا دیا، جنت کو ایک تماشا بنا دیا ہم لوگوں نے۔ اللہ فرماتے اس طرح نہیں ہے، تم پچھلے لوگوں کی ان کہاوتوں کو، ان مثالوں کو، ان کی زندگیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جنت کے حوالے سے انہوں نے کس قدر کوشش کی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے یہ نعت خان طبقہ، جنت تو رکھ اپنے کول، سانو نبی دا دوارا کافی، اللہ کے نبی تو جنت میں چلے جائیں گے، تو کہاں رہے گا؟ پھر جنت اللہ کی ایک رحمت ہے، ایک فضل کا نام ہے۔ پھر جہنم کے متعلق عجیب تبصرہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب وہاں پہنچیں گے کہ تیرا کردار اس قدر اعلیٰ ہے۔ وہ صحابہ، حضرت فاروق اعظم کپ کپی تاری، اے پروردگار تیری جہنم کا خوف ہے مجھے۔ میں جب سوچتا ہوں جہنم کے متعلق، ابو بکر صدیق جن کا مقام بعد از انبیاء پوری خلقت سے بڑا مقام ہے، اے اللہ جب تیری جہنم کا تذکرہ آتا ہے میں سوچتا ہوں کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، دنیا میں تھوڑی سی زندگی گزار کے ختم ہو جاتا، قیامت کے دن تیری جہنم کا نظارہ نہ کرنا پڑتا۔ یہ صدیق اکبر ہیں اور تو کہتا ہے تجھ تیرے کردار کی وجہ سے جہنم دیکھ کر پسینوں پسینہ ہو جائے گی۔
یہ تو پتہ چلے گا نا۔ یہ خرمستیاں ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان کے دھوکے، اس قدر خرمستیاں یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں کی مثالوں کو دیکھو، وہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے، وہ دین کے شاہکار تھے، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، پھر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں۔ اور اس قدر مشکلات کا سامنا کہ تم ان کے بارے سوچو تو سہم جاؤ، ڈر جاؤ، خوف زدہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ اس قدر محنتی تھے دین کے حوالے سے۔ تو جب انسان اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر پروردگار کی اس کے لیے مدد آن پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا